بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے عرض کیا نا کہ مسلمان کا ذات کا نام رہ گیا، پھر محبت رسول. صرف دعویٰ کرتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے، بالکل بھی اس کے ذرا سا بھی جو ہے نا اس ایک لفظ کے اندر نہیں آتا اس میں سب، یعنی اس کے متضاد ہے، ہمیشہ اس کے برعکس ہیں. حضور سے محبت ہو اور اس کی یہ شان ہو. اب دیکھیے پاکستان کا کیا حال ہے. بھائی حکومت رزق نہیں دیتی ہے، رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ رزق میں برکت حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے اعمالوں کے ہاتھ میں. تو آپ کے اعمال سیاہ ہوں گے نا تو آپ حکومت کو دوش دو گے. جی حکومت جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہمیں کٹورا ہاتھ میں دے دیا. حکومت نے نہیں دیا، آپ کے ہاتھ میں کٹورا خود آیا، آپ کے اعمالوں سے آیا. کیونکہ ہندوستان میں اب بھی مسلمان عبادت بہت کر رہا ہے ماشاء اللہ. بدعت میں کم ہے بدعت میں لیکن آپ سے کم ہے. یہاں کے علماء بہت اچھے ہیں، مساجد ہیں، سب دین کا کام زیادہ ہو رہا ہے، آپ سے زیادہ ہو رہا ہے. پورا بعد میں آپ سے زیادہ نہیں ہے، آپ زیادہ اہم ہیں. دیکھیے آپ کی مسلمان کی عقل کا کیا حال ہے. دیکھیے جو مسلمان تعلیم یافتہ ہوتا ہے نا، اگر حضور کی تعلیم سے ہٹ کے تعلیم حاصل کرے گا، اس کا دماغ بھی اس کا پھر دوسروں سے ہی بدتر ہو جائے گا. دوسرے کی تعلیم سے دوسرا بدتر نہیں ہوتا، بلکہ اس تعلیم سے اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے. اس میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے، اس کے اندر ایک معیار ہوتا ہے، اس سے وہ ترقی کرتا ہے. ہماری تعلیم جو غیر کی ہم تعلیم مغربیت کی تعلیم لیں گے نا تو ہمارے معیار کو وہاں سے ہٹا دے گی، وہ انسانیت سے ہٹا دے گی. مثال کے طور پر پاکستان میں مسلمان گدھے کو کھلاتے تھے کاٹ کے. کہیں پڑھا تھا میں نے، دیکھا تھا نیوز میں، مسلمان گدھے کاٹ کے مسلمانوں کو کھلا رہے ہیں. کون کھلا رہا ہے؟ مسلمان. اس کا نام ہے مسلمان. سمجھ میں یہاں کا ہندو بھی نہیں کھلا سکتا ہے شاید مسلمان کو گدھے کاٹ کے. سمجھ میں آئی بات. اور سنیے گا، چلو کھلا دیے کوئی بات نہیں، اس کی پردہ وہ کر دیں، اس کو مطلب جو ہے پردے میں رکھنا چاہیے تھا نا، پردہ بوشی کرنی چاہیے تھی. اور آپ نے کیا کہتے ہیں مائک لے کے سب میں کہہ دیا جی دیکھو جی مسلمانوں نے مسلمانوں کو گدھے کھلا دیے. اس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. سمجھ بھائی. اور دوسرے غیر اس نیوز کو سن کے ہنس رہے ہیں. تو جی ایک تو مسلمان نے گدھے مسلمان کو کھلا دیے، اوپر سے مسلمان خود بتا رہا ہے کہ مسلمان ہمیں گدھے کھلاتے ہیں. کیا علم ہے بھائی تمہارا. وہ ہنس رہے ہوں گے اس بات کو سوچ کے کہ ہاں پتہ چلا. توبہ توبہ، کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ پوری دنیا کو بتا رہے ہو کہ مسلمان کو گدھے کھلا رہے ہیں. آپ مائک ہاتھ میں لے کے بتا رہے ہیں. توبہ توبہ توبہ. ہر آدمی گناہ کی طرف جا رہا ہے طبیعت سے، دوسرے کو دیکھ کے گناہ کر رہا ہے. سمجھ میں آئی بات. دلالی کون کر رہا ہے؟ مسلمان. اور کس کی کر رہا ہے؟ مسلمان کے گھر کی. اور کس سے کروا رہا ہے؟ غیر مسلم سے. یعنی غیر مسلم کو ٹائم دے رہے ہیں جی آپ تو یہاں چلے آؤ. بتایا وہ وہاں بیٹھتا تھوڑی دیر، پھر ایک فون آتا گھر پہ، کہا ہاں جی گھر پہ ہے نہیں، وہ تو ہے نہیں، نکلا ہوا ہے. پھر باہر فون کرتے بھائی بندہ نکل گیا. نہیں آئے بندہ تو یہاں سے کوئی نکلا نہیں. پھر وہ ایک باہر اندر جو گھسے ہوئے ہیں نا دیوڑیوں میں، وہاں سے وہ نکلتے یار کہیں نیچے تو نہیں بیٹھا ہوا. پھر وہ آن کے بہانے سے موبائل پہ فون کرتا ہوا آتا، دیکھتا بھائی نیچے بیٹھا ہوا نیچے. پھر اس کے بعد وہیں بیٹھا رہتا. اگر وہ اس سے لائن کلیئر ملتی نا وہ آدمی اوپر چلے جاتا. جو بھی کل پولیس والا آیا تھا نا، ڈیوٹی لگتی، آج یہ آیا کل دوسرا آتا سول ڈریس میں، کل تیسرا آتا. پورا تھانہ سول ڈریس میں آتا ہوگا بھائی. وہ تو میں نے پکڑ لیا اسے. پورا تھانہ سول ڈریس میں آ کے کہاں جاتا ہوگا؟ اوپر ہے نا، سیکنڈ فلور. اس کو پتی ملتی ہے جی. اس کا کام دھندہ نہیں ہے کچھ، کوئی کام دھندہ نہیں ہے. اس کے بچے بڑی ایجوکیشن بڑی بڑی کالج میں حاصل کر رہے ہیں، جس کی فیس لاکھوں روپے ہوتی ہے سال کی. وہ کہاں سے نکالے گا؟ وہ بھائی یہیں سے نکالے گا. سمجھ بھائی. میرے باپ نے اشارہ کرا تھا یوں کر کے میں سمجھ گیا بھائی سے اشارہ کیوں کر رہا ہے کشمیری کو. سمجھ گیا تھا میں، سمجھ گیا بھائی صاحب. میں نے سب چیک کر لیا. سب چیک کرنے کے بعد پھر وسو گھماؤں اپنی بات پر. وہ میرے حضرت والا فیصلہ تھا جو مجھے نوکری چھوڑنی پڑ گئی. کوئی حالت ایسا ہے نوکری چھوڑنی پڑی جب مجھے پتا چلا ہو بھائی صاحب میں تو کمائی بھی رہا ہوں. راتوں کو جا کے دن کا جو میرا آرام تھا نا، جو میں دن میں آرام کرتا، وہ ان کے لیے کمانے لے آ رہا ہوں، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے حلال. پتہ چلا حلال تو کیا کما رہا ہے، میرے منہ پہ پیسے مار دیے. حلال کیا وہ حرام میں ان کا لقمہ لگ گیا مزے کا. سمجھ بھائی بات. یہ سب بعد میں پھر میں نے دماغ لگایا. یہ تو میں 8 بجے تک ڈیوٹی پہ آتا ہوں، تو 3-4 گھنٹے غائب بھی رہتی ہے. اس کو گھر والے بھیج دیتے ہیں، بچے بھی بیچارے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. پہلی کرامت حضرت کی کیسے ظاہر ہوئی دیکھیے. پہلی کرامات یعنی کرونا تھا، شاید کرونا ہی لگا ہوا تھا، اور کچھ کسان کا وہ چل رہا تھا آندولن سدھو بارڈر پہ. کسانوں کا آندولن چل رہا تھا سدھو بارڈر پہ زبردست. میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، شاید ڈیوٹی پہ نہیں گیا تھا، کچھ چکر تھا کچھ. گھر میں بیٹھا ہوا تھا، ایک کمرے میں چٹکنی لگا کے صفائی ہو رہی ہے. دونوں ماں بہو مطلب صفائی کر رہی ہیں کمرے کی. اب جو 15 منٹ بعد نکلی تو میں نے کیا کرا جی چادر بدل رہی تھی بیڈ کی. 15 منٹ میں 2 عورتوں نے چادر بدلی ہے بیڈ کی. 15 منٹ میں 2 عورتوں نے چادر بدلی ہے بیڈ کی. وہی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایسی کرامت ظاہر کری. نکل گھر سے، دل میں ڈالا کسانوں کے وہاں جا آندولن میں نکل. دل میں بات آئی میرے، میں نکلا، ایڈریس پوچھ کر کیسے جانا، میں پہنچ گیا وہاں پہ.
वहाँ इंटरव्यू दे के आया था भाई साहब, जो 6 महीने बाद मेरे पास इंटरव्यू आया। तो वहाँ मैंने ये कह दिया था, दिल्ली 6 का हूँ, पुलिस से तुम्हारे बाप में दम हो तो पकड़ लो, मोदी के बाप में दम हो तो पकड़ लो, यहाँ तक के कह दिया मिलिट्री के बाप में दम हो तो पकड़ लो। हाँ, ये करामत अल्लाह ने ज़ाहिर करी शेख की करामत थी। वहाँ के क्या कि देख तू घर में बैठा हुआ, तेरे दूसरे घर में चटके नहीं लगा के तेरी माँ तेरी बहू चादर बदल रही है बेड की, 15 मिनट लग गए, जबकि खिड़की वहाँ से घर से खिड़की ऐसी कि 8 साल का बच्चा भी दूसरी घर में चले जाएगा खिड़की के ज़रिए। देखिए आप, ये कौन कर रही है? मेरी माँ। माँ का रोल है। मैंने माँ को बर्दाश्त किया है भाई साहब बचपन से। तो अल्लाह ताला ने मुझे नूर मोहम्मद दे दिया है गैब से। रूहानी इस्लाम एक होता है नूर मोहम्मदी, इसको हर कोई नहीं समझ सकता। मेरे शेख ने बताया था कि नूर मोहम्मदी जिसको मिल जाए ना, उसको लोग मार भी देंगे तब भी अल्लाह ताला नहीं मरने देंगे जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा। यानी कोई उसको उठा के आग में भी जला देगा ना, नहीं जलेगा वो। क्यों? हज़रत इब्राहिम इस्लाम के साथ जब मेराज शरीफ में गए थे, वहाँ नूर मोहम्मदी था। हज़रत इब्राहिम इस्लाम को नूर मोहम्मदी मिला हुआ था। ये मेरे हज़रत वाला हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह साहब नूरुल ने अपनी मजालिस किताब में लिखा है, मजालिस मसीहुल उम्मत में। नूर मोहम्मदी हर किसी को नहीं मिलता, जिसको मिल गया उसको मन नहीं देते जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो, जिंदा हो जाता रहेगा, बार बार जिंदा होता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक जब मैंने सुलूक में कदम नहीं रख दिया था, बैत नहीं हुआ था, तभी अल्लाह ताला ने मुझे नूर मोहम्मदी का तसव्वुफ में बातिनी कैफियत अता फरमा दी थी। 3 दिन तक मैं समझ गया था ये क्या चीज़ है। बाद में जब मुताला हुआ ये नूर मोहम्मदी था जो मुझे मिला है सुबह सादिक के वक्त। ज़्यादा बताना ठीक नहीं है बातिनी कैफियत। बातिनी कैफियत का बताना ठीक नहीं है। पता चला ये बात आगे कोई नशर कर दे तो बुजुर्ग समझेंगे शायद ये अल्लाह वाला बन गया। इसलिए थानवी साहब रहमतुल्लाह ने अपने खुलफा जितने भी खुलफा थे मजाज सब उन्होंने बातिनी कैफियत लिखी थी, खुतूत में उन्होंने छुपा दी। वो एक किताब लिखी 2 जिल्दों में, 2 वॉल्यूम में, तरबियत सालिक, उसमें बातिनी कैफियत छुपा रखी हैं। भाई ये दूर अंदेशी होती है बुजुर्गों की, इसमें धोखा खाया था हर बुजुर्ग अल्लाह वाला। बातिनी कैफियत छुपा दी। उस किताब को बहुत सोने पढ़ पढ़ के खिलाफत भी ले ली अपने शेख को लिख लिख के। शेख समझ जाते हैं झूठ बोल रहा है, दुनिया चाहता है। जैसे मेरे पास दुनिया आई हुई है ना, अल्लाह वालों के पास दुनिया जलील होके आती है, मुजाहिदा रियाजत करते हैं जलील होके। और जो दुनिया कमाते हैं कि हमारे नज़र में दुनिया, उनके पास भी दुनिया होती है, लेकिन वो जलील होके नहीं, उनकी खुद गर्जी से होती है, मुँह पे चाह से होती है। तो दुनिया जलील होके नहीं आती। जो आदमी मुजाहिदा रियाजत करता है, तकालीफ उठाता है, उसके बाद उसे दुनिया देते हैं। इसे कहते हैं असल दुनिया, कि अल्लाह ताला की तरफ से है वो। और जो आदमी खुद कमाता है, उब्बे जाए नहीं मेरे मुरीद हो जाए हज़ारों, मेरा नाम नमूद हो जाए, उसके लाखों मुरीद होता है, पैसा बहुत होता है उसके पास, सब कुछ। जैसा ख्वाब में देख लिया हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम जहन्नुम में लिखा हुआ। हल्का मुरीदीन लाखों है, हल्का मुरीदीन लाखों है, लेकिन जहन्नुम में लिखा हुआ है। लेकिन उन्होंने बहुत दुआ दी उनके लिए। यही शान होती है अल्लाह वालों की कि किसी का दुख देखते नहीं और दुआ करते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई? इसे कहते हैं अल्लाह वाला। समझ में आई? अल्लाह वाला जो होता है ना, वो उस ज़मीन का हक़ अदा करता है। वहाँ पे उस मुल्क को बनाने की सोचता है वो, उस मुल्क को बिगाड़ता नहीं, उसकी मुल्क की बुनियादों को बनाता है। उसे कहते हैं अल्लाह वाला। समझ में आई बात? और अल्लाह वाले कभी ज़लील नहीं हुआ करते। हो रहा है तो वक्ती हैं, उनका जिस्म तकलीफ उठा सकता है, उनका दिल मुतमईन होता है, जिसको कहते हैं नफ्स मुतमईन्ना। नफ्स अम्मारा यानी नफ्स बिगाड़ता है, गुनाहों की तरफ ले आता है, और उस आदमी उसमें होता है। लेकिन जब उसमें मेहनत करता है तो नफ्स लव्वामा की तरफ ले आते हैं अल्लाह ताला अपने फजल से। नफ्स लव्वामे में आ जाता है, यानी कोई बुराई की तरफ जाता भी है ना, तो दिल कहता है नहीं ये बुरा काम है मत कर। नफ्स लव्वामा में आ गया, उसके बाद करते करते हर काम को रोकता है अपने आप को, सगीरा गुनाह से भी रोकता है, मुश्तबा चीज़ों से भी रोकता है। यानी जो पता नहीं चलता कि ये हलाल है हराम, तो अल्लाह ताला भी इसको नफ्स मुतमईना की तरफ लाते हैं। यानी नफ्स मुतमईना हो गया, मकाम महमूद तक पहुँच गया, विलायत तक पहुँच गया। कल मुतमईना कितनी भी तकालीफ उठा ले, कल मुतमईन रहता है, शाकिर रहता है, साबिर रहता है, कभी शिकवा नहीं होता। ये नहीं कहता अल्लाह मियाँ ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी बच्ची, अल्लाह मियाँ मेरी 12 साल की बच्ची, कभी नहीं कहेगा कि जो तकदीर में लिख दिया मेरे अख्तियार में नहीं है, अल्लाह मियाँ मेरे अख्तियार में नहीं है। पूरी कोशिश कर लेता है। जिस काम जो बंदे के अख्तियार में नहीं होता उसका मुआवजा नहीं करते अल्लाह ताला। जो काम बंदे के अख्तियार से बाहर है उसका मुआवजा नहीं है, उसमें पकड़ नहीं है बंदे की, जो उसमें अख्तियार में नहीं है उसको। समझ में आई बात? बस ये बता दिया। ये हम आज का मुसलमान कुत्तों से भी गया गुजरा हो गया। इंसान तो बहुत दूर की बात, इंसान तो मियाँ बड़े मुजाहिद और रियाजत करने पड़ती है इंसान बनने के लिए। इंसान बनने के लिए इल्म से इंसानियत नहीं आती कि साहब हमने हिफ्ज़ कर लिया या मौलवियत कर ली तो इंसान बन जाएंगे। नहीं, मौलवियत के बाद असल पढ़ाई शुरू होती है। मौलवियत तो आप ये पढ़ के आएंगे, उलूम देखे आपने उलूम क्या है, उसके बाद जब उस पर गिरोगे, यानी उसकी गहराइयों पे जाओगे, उसको हर वक्त किताब हाथ में रखोगे, उसको अमली ज़िंदगी में लाओगे, जो पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल में लाओगे, तब जाके अल्लाह ताला क्या बन
फिर बनाएंगे तुम्हें असल में मौलवी सही, अब बने हो तुम मौलवी। यानी शरीयत को तुमने पढ़ा पूरी तरह से, सारा मुताला कर लिया, स्टडी कर ली शरीयत की, उस शरीयत की स्टडी करके अब जो मेहनत करी है उस पर अमली जामा पहनाया है, यानी तरीक़त को पहुँच गए, शरीयत से तरीक़त पे आ गए, अमली जामा पहनाते रहे, अमली जामा पहनाते रहे, फिर अल्लाह ताला ने क्या बनाया, हकीकत तक पहुँच गए, यानी हकीकत मुनकशिफ हो गई, यानी हकीकत मुनकशिफ हो गई, शर सदर हो गया आपको, शर सदर यानी विलायत के मकाम तक पहुँच गए, यानी विलायत मकाम मकाम महमूद तक पहुँच गए, मकाम महमूद यानी अल्लाह का ख़ुद हासिल कर लिया, यानी अल्लाह का ख़ुद हासिल कर लिया, कल नफ्स मुतमइन्ना हो गया, नफ्स मुतमइन्ना। इंसान बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेरे हज़रत वाला रहमतुल्लाह फरमाते थे, अब्दाल बन जाना, कुतुब बन जाना, गौस बन जाना, सब कुछ बन जाना, लेकिन इंसान बनना हो तो मेरे पास आ जाना। इंसान इंसानियत ये है कि गैर मुस्लिम से भी आप धोखा नहीं दे सकते भाई साहब, मुसलमान की तो छोड़ो, गैर मुस्लिम को भी आप धोखा नहीं दे सकते। गैर मुस्लिम की लड़की को भी जाके घर में गैर मुस्लिम के घर में जाके गैर मुस्लिम की लड़की पे निगाह नहीं उड़ा सकते। असल इंसानियत, असल ईमान, असल इबादत ये है, असल मोहब्बत हुजूर से ये है, यानी गैर मुस्लिम के घर में गैर मुस्लिम की माँ बेटी को निगाह उठा के नहीं देख सकते, क्योंकि निगाह आपकी अल्लाह ताला देख रहे हैं, अल्लाह ताला देख रहे हैं कि बंदे क्या इबादत कर रहा है तू। और यहाँ तक कि गैर मुस्लिम के घर में कोई औरत बुलाए भी आपको, मौका भी दे, तब भी आप नहीं जाएंगे। क्यों? मौका तो वो दे रही है, आप उसकी बढ़ती थोड़ी कर रहा हो, तब भी नहीं जाएंगे, आप बहाना कर देंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला आपको देख रहा है, बंदा मैं देख रहा हूँ तू क्या है, और अब मैं तुझे क्या देता हूँ। ये है असल तनाही में बैठ के इबादत करना, वो है तनाही में देख के, सिर्फ अल्लाह जानते हैं और आप जानते हैं। मियाँ निगाह नीचे के तो सभी बुजुर्ग चलते हैं। बुजुर्गी असल नहीं है, इल्म का नाम बुजुर्गी नहीं है। आजकल देखिएगा, इल्म का नाम बुजुर्गी नहीं है, और इल्म से ही बुजुर्गी मिलती है। इल्म का नाम बुजुर्गी नहीं है और इल्म से ही बुजुर्गी मिलती है। जब इल्म और अमल दोनों में मुताबिकत हो जाती है, यानी बराबरी हो जाती है, समझ लो बुजुर्गी आ गई। और आजकल अच्छे आलिम नहीं मिलेंगे, और आलिम अच्छे मिल भी गए, ज़रूरी नहीं वो बुज़ुर्ग हों। अच्छे आलिम मिलेंगे नहीं, अगर अच्छे आलिम मिल भी गए ज़रूरी नहीं वो बुज़ुर्ग हों। और अच्छे आलिम तो वैसे ही नहीं मिलेंगे आजकल। जब अच्छे आलिम नहीं मिलेंगे तो फिर किसकी हम तकरीर सुनें? यानी हर किसी आलिम की तकरीर सुनना जायज़ नहीं है, और हर आलिम बुज़ुर्ग नहीं होता। चैन नशी कर लेना, सारी बातें बता दी मैंने बफज़ल बारी ताला। मैं जब भी तो दावे से कहता हूँ तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं मार सकता इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, जब तक अल्लाह ने मेरी जो तकदीर में लिख दिया। क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नूर मोहम्मदी मिला, माँ की खैर बर्दाश्त मिला है। मैंने ये नूर मोहम्मदी माँ को बर्दाश्त करने पर मिला है, माँ को बर्दाश्त करने पर मिला है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? जहन नशीब है। अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद करे, जिससे गुनाह हुआ है सबको माफ़ कर दे अल्लाह, ताइब बना दे, को बड़े से बड़े गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अभी भी तौबा कर लें, पक्की सब गुनाह माफ़ कर देंगे जिन्होंने तकालीफ दी है, जिन्होंने तकालीफ दी है। तो भाई बात हमेशा याद रखना, अल्लाह वाला किसी से किना नहीं रखता, माफ़ करता हुआ चलता है सबको, उसका इंतकाम अल्लाह ताला लेते हैं। कि बंदे अब देख मैं कैसा इंतकाम लूँगा। मैं इसलिए कहता हूँ इन बहुत ज़रूरी है। अगर आप जाहिल है ना तो समझ लो किसी मतलब के नहीं है, कितना भी लाखों रुपया कमा लो 2 मिनट में छिन जाएगा, देखते रहे हो, उस पैसे का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। जितनी आपने मेहनत की ना कमाने के लिए, उस पैसे का सही इस्तेमाल भी नहीं कर सकते आप। और अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, क्योंकि जब नदीम है ना, अरशद नदीम पाकिस्तान का, सब उसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, बुरे वक्त में कोई इसके साथ नहीं आया। कि भाले के पैसे भी ले लो तुम, उसके घर में जाके किसी ने मदद भी करी हो, आज जब वो बन गया हीरो, जाके बड़े बड़े मिनिस्टर उसके साथ जाके सेल्फी ले रहा है, सेल्फी, ताकि देखो जी हम ये बंदे, इनने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तुमने क्या किया जब तक वो स्ट्रगल कर रहा था, जब एथलीट था, कुछ मदद नहीं करी। ऐसे ही यहाँ के एथलीट हैं, लेकिन यहाँ के एथलीट पाकिस्तान से बेहतर है। यहाँ भी जब तगमा मिल जाता ना, तब सारे सेल्फी लेने पहुँच जाते हैं, उससे पहले नहीं देखते क्या खा रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ जिन्होंने हमें तगमे दिए हैं, जिन औरतों ने, जिन रेसलर ने, और फगाट हो गई, साक्षी बनी हो गई, उनके तो डंडे पड़वा रहे हैं यहाँ के नेता। सब नेता एक जैसे हैं भाई साहब, या पाकिस्तान के हो या बांग्लादेश के, यहाँ के हो, क्योंकि इल्म नहीं है, सब मक्कार बदमाश, अपने घर 700-700 करोड़ रुपये रखे हैं, गरीब हो रहा है। यानी इनका पैसा, पुलिस का भी पैसा हो, जो पुलिस कमा रही है पैसा बदमाशी से, अय्याशियों से, उनका ही पैसा निकाला है, उनको हटाया है, सस्पेंड करके उनकी कुर्की हो घर की, और दूसरे अनएम्प्लॉयमेंट उनके हाथ में दे दिया जाए काबिल के, जाओ भाई तू ऐसे बन गया, आ जाओ। उसके बाद वो सारा पैसा आ जाए ना, तो गुर्बत ख़त्म हो जाएगी यहाँ की, इतना अमीर देश हो जाएगा, पता चला सारे गरीब के घरों में सर छुपाने का मकान हो जाएगा। उन नेताओं को पकड़ा जाएगा। बदमाशी करते हो तुम, हाँ, हमारे जवानों को मार के कहते हो, हाँ ये तुम नेता हो, तुम्हारी माई फूट, हैं सब पूरा थाना अय्याशी कर रहा है, हैं सारा थाना अय्याशी करता है, नंबर वाइज लगता है, आज इसका नंबर, आज इसका नंबर। ऐसे तो यहाँ गली में तो आएगा नहीं, ऐसे जाएगा गेस्ट हाउस में, जहाँ बड़े बड़े गेस्ट हाउस में,
وہاں جائے گا، وہاں ہو جائے گا جو بھی بندہ جائے گا، اس کے بعد وہ DC بھی جائے گا، ایسی بھی جائے گا، بڑے بڑے ہو سکتا ہے نیتا بھی اس میں انوالو ہوں، دور سے آتے ہوں، آج آپ آ جائیے، جو میں بتایا نا، مجھے پتا ہے بھائی صاحب، مصری انہیں ایک وہ مل گئی ہے بریانی کھانے کو، مصری بچے کی مصری بریانی ہے، بڑے کی بھی بچے کی بھی، یہ تو ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اب دیکھیے آپ ان شاء اللہ تعالیٰ، کہا نا نور محمد یہ میرے ساتھ، جب زہر کے انجیکشن سے زندہ ہوا ہوں کئی بار میں، وہ خطرناک دوائیاں تو میرے گھر میں کئی سال تک دی گئی ہیں، کئی سال تک. کسی آدمی پہ آپ بھروسہ نہیں کر سکتے، آج کے مولوی پہ بھی. واقعہ لکھتا ہوں ایک اپنا حقیقی واقعہ. کسی مولوی کے پاس میں ایک مرتبہ چلا گیا، تو یہ کہ حضرت سے وہ تعلق تھا. دوسری مرتبہ جب جانا تھا، دل میں آئی تو اللہ میں نے دل میں ڈالی، کیوں جا رہا ہے ان کے پاس، کیا مولوی ہے، علم تو تیرے پاس کتابیں اتنی اچھی ہیں، کیوں گیا تو نے کیوں کہا کہ مغرب کے پاس آؤں گا. پھر میں نے دل میں کہا اللہ میاں غلطی ہو گئی، ابھی تو جا رہا ہوں، وعدہ کر لیا، وعدہ کر چکا ہوں، معافی چاہتا ہوں اللہ میاں، اب نہیں جاؤں گا، میں توبہ کرتا ہوں، آپ سنبھال لینا، غلطی ہو گئی. چلا گیا، ہاں بیٹھ گیا، سلام دعائی کچھ لے کے بھی گیا، دوسری مرتبہ کچھ لے کے بھی گیا ان کے پاس. بیٹھا تھا، چائے آئی، چپلیں دیکھ لی، باہر چپلیں رکھی ہوئی ہیں، میں نے اندر کون ہے، جبکہ کمرہ تو ایک دو ہی ہے، یہ تو اکیلے ہوتے باپ بیٹے تھے. چائے کا ایک گھونٹ پیا تھا، بری حالت ہوئی، جیسا بھی ختم ہو جاؤ، اتنا خطرناک تھی، کیا چیز تھی اللہ ہی اللہ جان. دماغ کے خواص و خمسہ ایک دم فیل ہو گئے سارے. جلدی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آیت الکرسی کا حکم دیا پڑھنے کے لیے، بافضل باری تعالیٰ شیخ کی برکت سے آیت الکرسی پڑھی میں نے. تھوڑا سا افاقہ ہوا، پھر پڑھی آیت الکرسی، بسکٹ پہ پڑھ کے کھائی. پیچھے جب میں نے منہ میں جب لیا تھا نا کچھ، پیچھے انہوں نے دیکھا، اس کا پیچھے کوئی آ چکا تھا بندہ، ہے وہ سمجھ رہا تھا اب ختم ہو جائے گا، انہوں نے جھوٹ لے لیا، خطرناک، مطلب بچ گیا، اللہ نے بچا لیا. آواز سے خمزہ میں کچھ ایک تو افاقہ ہوا آیت الکرسی پڑھنے سے، برکت سے 2-3 مرتبہ پڑھی، دم کیا، بسکٹ پہ دم کر کے کھایا. سمجھائی، رخصت ہو کے نکلا نا وہاں سے، پھر بھی ان کے پیر چھوئے میں نے، کوئی بات پوچھی، انہوں نے بتائی، پیر چھوئے میں نے ان کے. نکلا، دیکھا ایک آدمی بوری لیے کھڑا تھا، ایک مزدور. بوری کیوں، یعنی ختم ہوتے میرے جسم کے ٹکڑے ہوتے اور اس میں بوری میں ڈال کے لے آتے ہیں. وہ خواب بھی دکھا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کئی سال پہلے، کیا کہ ایک مسلمان دیندار مجھے اپنے گھر میں چھری سے ذبح کر رہا ہے، چھری سے ذبح کر رہا ہے، یعنی مندر میں ذبح کر رہا ہے، یعنی مسلمان مندر میں کا کیا کام، یعنی جس گھر میں رہ رہے ہیں ہم، وہ مندر ہی ہے، یعنی بت خانہ ہے، یعنی اللہ کو ہم مان نہیں رہے اور دیندار بنے ہوئے ہیں. با داڑھی با شرح آدمی مجھے ذبح کر رہا ہے مندر کے اندر. مندر کا مطلب کیا ہے، جس گھر میں تو رہ رہا ہے وہ بت خانہ ہے، یعنی تو اللہ کو نہیں مانتا اور تیرے ہاتھ میں نام کا دین ہے. تو یہ ہو جاتی شرح صدر، یہ ہوتا کیوں جا رہا ہے تو وہاں. خواب بھی دکھا دیا تھا پہلے اللہ تعالیٰ نے، یہ خواب کی تعبیر تھی. اس کے بعد میں ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں، ان کی طرف کیا، میں کسی مولوی کے پاس کھڑا بھی نہیں ہوتا بھائی صاحب. وہ تو سلام دعا کر لیتا ہوں ان کی وجہ سے، جو علم ہے اس کے پاس. میں تو بہت مشکل ہے کہ مولوی کا پانی پی لوں. آپ جب ماں کا پانی کیسا ہے تو مولوی کی کیا بات ہے، مولوی تو الگ ہو گیا وہاں سے. تو نہیں، پانی بھی سوچ سمجھ کے پی رہا ہوں میں، ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتا، گرم پانی پی رہا ہوں ٹنکیوں میں. اس میں بھی احتیاط برتتا ہوں کہ ٹنکی میں بھی ڈال دیتے ہیں کچھ پہ آلریڈی اطلاع ہو جاتی ہے. اللہ حفاظت کر رہا ہے نا. بھی شکر ہے الحمد للہ ہر حالت میں. میں نے تو مصائب میں کبھی اپنے مصائب دیکھے نہیں، مجھ سے زیادہ مصائب تو صحابہ کو ملے. آپ کی حال کو پوچھے اور حضور کو پوچھے، پھر کیسے کہہ دوں کہ میں کیا کہتے ہیں مصائب سے گزر رہا ہوں. اللہ تو میری قدم قدم پہ میری مدد کر رہا ہے، اتنی بڑی طاقت سے لڑوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. دیکھیے ہے، تبھی تو کہتا ہوں ہندو بھائیوں تم خطرے میں ہو، مسلمان خطرے میں نہیں ہے، تم زیادہ خطرے میں ہو. کیوں؟ کیونکہ تم مسلمانوں کا تماشا دیکھ رہے ہو کھڑے ہو کے سب. کوئی مسلمان کے فیور میں نہیں بول رہا، اور کوئی زبان سے ہی بول رہا نا، دل سے ہو سکتا ہے خوش ہو. تم دل کی بات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہ سوچ لینا، اگر مسلمان کے کھڑے ہو رہے ہو بالمقابل محبت میں، تو دل کی بات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تمہاری حفاظت کریں گے، تمہارے بچوں کی حفاظت کریں گے، گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور دل سے نفرت کرو نا مسلمان سے، تو میں وجود کے، میں پراپرٹی کے جتنا بھی کمایا سب زمین دوست کر دیں گے اللہ تعالیٰ. وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. نہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں دشمن آج سے تمہارا ہو گیا ہے. تمہیں ایسا لے آ کے کھڑا کر دیا جیسے اب لہر آئے گی سارے ڈوب جاؤ گے. سمندر کے کنارے کھڑا کر دیا، لہر میں سارے ڈوبو گے. صرف تم سمجھ نہیں رہے اس بات کو، میں سمجھ رہا ہوں. جو اللہ کے اگر فیصلے اتر گئے نا، تمہاری طاقت نہیں، تم اپنے آپ کو بچا لو. کیوں؟ تو جب اتاریں گے فیصلہ تو طاقت بھی بڑی خطرناک اتاریں گے. اللہ پتہ نہیں کون کون سے لوگ ان کی جو چھپے ہوئے ہیں مخلوق، اس کو سامنے نہ ظاہر کر دیں. تو جنات اور رجال الغیب، یعنی رجال الغیب زمینی فرشتے بہت ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا، وہ دیکھ بھی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں کہ بندے دیکھ، کبھی کبھی گاگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے. لیکن اللہ والے ہو کے تو دکھاؤ. اسی علم سے اللہ والے نہیں بن سکتے. تقریر سارے علماء کریں گے، لیکن بہت سے علماء تقریر بھی ٹھیک نہیں کر رہے ہیں جو کرنی چاہیے اصلاحی. اب بہت سے عالم نہیں ملے گا جو تقریر بھی صحیح کر دے، کیونکہ اصلاحی باتیں ہونی چاہیے. تقریر میں آپ پتہ نہیں کون سی حدیثیں بیان کر رہے ہیں.
اصلاحی باتیں اصلاحی باتیں اصلاحی باتیں ہیں. مجھے بہت کم عالم ہے جو اصلاحی باتیں کریں. اس لیے تھانی صاحب رحمۃ اللہ میرے حضرت والا رحمۃ اللہ نے کہہ دیا کہ ہر عالم کی تقریر سننا بھی جائز نہیں اور ہر عالم کو ممبر شریف پہ بیٹھ کے بات کرنا بھی جائز نہیں. تب اور علم کیوں نہ ہو اس کے پاس, اگر اس کا تزکیہ نہیں ہوئے ہوا تو جائز نہیں ممبر شریف پہ بیٹھ جائے. اور بھائی جب تزکیہ ہو گیا سوچ سمجھ کے بولے گا, سوچ سمجھ کے. اور تزکیہ نہیں ہوا تو کہیں سے کہیں بول جائے گا, زبان سے کچھ بات نکل گیا تو پوری قوم کے گلے میں توق پڑ جائے گا. کیا بھلی کتنا بڑا اور زبردست علم کیوں نہ رکھتا ہو. علم سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک اس پہ عمل نہ ہو. ایک محبت پیدا ہوتی ہے, پھر وہ جا کے اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے. کیا بھلے ہی عالم نہ ہو لیکن مولوی نہ ہو لیکن اللہ تک پہنچ گیا. کیا اردو بھی اچھی نہ ہو لیکن اگر 5 منٹ اس نے تقریر کر دی مجمع کو وجد طاری کر دے گا. کیا بھلے ہی اردو اچھی نہ ہو اللہ والے میں. اور عالم بہت جید و اچھے اچھے الفاظ اردو کے سب کچھ کہہ رہا ہے لیکن وہ لوگ اس کو ایسا سننا ہے جیسے گبڑ کے ڈائلاگ. کیونکہ اللہ کے زبان پہ تاثیر ہے, اس علم پر تاثیر ہے جس پہ عمل ہے. یعنی قرآن پاک پڑھتے رہو جنات نہیں بھاگے گا. صرف آیت کرسی پڑھ کے پھونک دیا, زبان کی جو تاثیر ہے جنات میاں بھاگ جائے گا, علاقہ ہی چھوڑ دے گا. زبان کی تاثیر کا اثر ہے کلام پاک کا. کلام پاک تو دنیا پڑھ رہی ہے لیکن اس زبان سے جو پڑھ رہا ہے نا اس کا اثر ہے پھوٹ بھی مار دی جنات بھاگ جائے گا. جو آپ چلو گے نا تو جنات ہٹتا ہوا چلے گا, جنات ہٹتا ہوا چلے گا. بھائی روحانی آدمی آ رہا ہے, سمجھ میں آئی بات. سارا میں نے لبے لباب بتا دیا. مسلمان کیا ہو گیا, کتے سے بھی گئے گزرا کتا علاقے کی حفاظت کرتا ہے. کتا یہ نہیں کہتا دوسرے کتے کو بلا کے آ جاؤ بھائی چوری کر لے گھر میں, ہٹا دیتا ہے. سارے مل گئے جان پہ لڑ جاتے ہیں, کسی دوسرے کتے کو اندر بھی نہیں آنے دیتے. اور یہاں کا مسلمان غیر مسلم کو بلا کے چلے جاؤ بھائی صاحب میں دیکھ رہا ہوں باقی باہر کھڑا ہوا ہے, کوئی آئے گا نا ہم فون کر دیں گے نکل جانا جلدی بھاگ جانا. یہی تو ہو رہا ہے پورے علاقے میں, سب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی کہہ رہا ہے بھیا میں تو آدھے گھنٹے گزار کے آیا تھا, اب تو جا. سب سن لیا میں نے, کیا کہہ رہا میں تو آدھے گھنٹے گزار کے آیا تھا, تو جاؤ. میں باہر ہوں نا, اس میں کیا ہو رہا ہے بھائی. میں جوتے پہن کے بیگ نہیں نکلا, ایک لڑکا ایک لڑکے کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے کہ بھائی چلاؤ ہمارا, اور ہم جا کے مزے لیں گے, کوٹے پہ چلیں گے ہم. کوٹا بن گیا کوٹا. جس نے بنایا بیوی کی غلطی نہیں ہے, ماں نے کوٹا بنا دیا اسے. میری ماں نے میرے گھر کو کوٹا بنا دیا. 1 سال بعد شادی کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھ لی تھی جو بھی سمجھ گیا تھا یہ کیا نظارہ کر رہی ہے میری ماں کا ادا کر دیا میں نے, حق ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کس لیے کیا, حضور کی حدیث پڑھ کے کہ ظلم بھی کرے تو اپنا کرنا. میں نکلا بھی, میں نے کہا بھی حضرت کھانا پینا چھوڑ دوں, بھائی یہ کہا میں نے کھانا پینا چھوڑ دوں. حضرت مجھے پتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہیں تو اللہ حضرت کو تو ویسے ہی بتا دیں شر صدر ہو جائے گا. حضرت نے کہا کھانا پینا مت چھوڑو, کیونکہ منی میں پیشاب میں منی جا رہی تھی باہر. مجھے کھانے پینے میں غلط چیزیں دی جا رہی ہیں, اتنی گرم کہ منی پیشاب میں نکل رہی ہے. سوکھ گیا اتنا, ایک بالش کا سینہ ہو گیا. سب کہہ رہا کیا ہو گیا اس کا, کیا ہو گیا. چہرے پہ ایک دم مطلب ایسا بڈھا ہو گیا میں. تو بہت سب کہہ رہا اب جوانی کیسی ہوتی ہے اور کیسا ہو گیا یہ جوانی میں. اللہ نے وہ صبر کی برکت کی. میرے شیخ کی دعا تھی, شیخ کی بات کو میں نے عمل کیا اللہ کے فضل سے. گھر بھی چھوڑ کے بھاگا کہ اس گھر میں نہیں جاؤں گا میں. یہ نہیں کہا کیا ہو رہا ہے, نہیں جاؤں گا میں. حضرت نے کہا جاؤ. 2 مرتبہ واپس آیا ہوں. یہ اکثر کا کام کر گیا, بس حضرت کی برکت تھی. میرے حضرت والا علی گڑھ والوں کی, اور میرے حضرت والا جلال آباد والوں کی برکات تھی. وہ تو انہوں نے 2 سال کی صحبت میں مجھے سب کچھ دکھا دیا تھا. 2 سال کی صحبت میں سب کچھ دکھا دیا تھا. اور اپنی کتابوں میں بھی ذکر کرا انہوں نے. ایک مرید میرا تھا لکھا انہوں نے اپنی کتابوں میں 40 مسجد میں. وہ قطب الاقطاب تھے بھائی صاحب, قطب الاقطاب. قطب الاقطاب کا مرتبہ الگ ہوتا ہے, ان کے اوصاف الگ ہوتے ہیں, اور ان کا جو ایک اٹھنا بیٹھنا زندگی کا وہ الگ ہی ہوتا ہے, وہ الگ ہی دکھ جاتا ہے. قطب الاقطاب یہ ہیں تمام بڑے سے بڑے ولی, تمام خضر اسلام کا بھی عہدہ ان کے آگے سر جھکا دے گا, اتنا بڑا مرتبہ تھا. کیونکہ جب مجھے جنات لے گئے تھے نا سہارنپور کی طرف, روڑکی کی طرف 3 دن رہا تھا. دوست گئے تھے فوراً رات کو پہنچے تھے دوست. تو حضرت نے تھوڑا مراقبہ کیا تھا. جلال آباد والوں نے کہا کوئی بات نہیں, اس کے گھر میں اس کے باپ سے کہہ دینا جہاں کہیں بھی ہوگا میرے پاس آ جائے گا. جو دعا کی ہوگی نا انہوں نے اللہ سے, قطب الاقطاب سے دعا رد نہیں کر سکتے. تمام اولیاء ایک طرف, وہ قطب الاقطاب کا مرتبہ ایک طرف. تمام اولیاء کرام سب اپنی بات لے کر آ جائیں, وہ قطب الاقطاب یہ کہتے نہیں میرے حکم سے یہ ہوگا. سارے اولیاء اللہ جو پوری دنیا میں ہوں گے اس وقت میں, ابدال, کتب, قلندر, سارے سب ان کے اس حکم کے آگے سر جھکا دیں گے. وہ مرتبہ ہے قطب الاقطاب کا ولایت کے اندر سب سے ٹاپ کا مرتبہ قطب الاقطاب. سمجھ آئی بات. تو جبھی سارے جنات کو اللہ نے حکم دے دیا کہ میرے بندے نے دعا کی ہے, وہی جنات مجھے روڑکی سے کہاں سے بس اڈے لیا ہے سہارنپور کے, وہاں چھوڑ گئے. میں بس پہ چڑھ گیا, بس آ گیا جلال آباد. وہ مرتبہ تھا میرے حضرت والا. آتے ہی میں نے دیکھا سینے سے لگا لیا, سارے جناتوں کی طاقت کو پھینک دیا نکال کے. اور وہاں میں نے حضرت والا, حضرت علی گڑھ والوں, حضرت مولانا آصف صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھا تھا. یعنی وہ دیوار سے نکل رہے تھے اور میرے کنڈر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. حضرت ادھر اور حضرت وہ, یعنی دونوں وہیں موجود تھے. بعد میں افاقہ ہوا تو حضرت سے پوچھا
یہ بات کہ حضرت میں نے یہاں دیکھا تھا، خیالی خیالی خیالی، یعنی خیالی یہ تمہارا خیال صحیح ہے، لیکن تم ان کو مت دیکھو، مجھے دیکھو، وہ مرتبہ الگ ہے، جو کہ ان کی طرف جاؤ گے تو کہیں کہیں نہیں رہو گے. اس لیے حضرت نے بھیجا تھا کہ ان کے خدمت میں سنتوں میں آ. پھر اس کے بعد مفتی صاحب کے پاس گیا، حضرت مفتی مظفر حسن صاحب رحمۃ اللہ کے پاس، پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے پاس. تو میں پھر جا کے انہوں نے مجھے یاد رکھا، اب میرے پاس آ جاؤ. اگر میں کہوں گا تو پینٹ پہن تو پینٹ نہیں پہنے گا تو. انہوں نے ایک مرتبہ کہا پینٹ پہن پینٹ پہن، بہت کہتے رہے نہیں پہنی، کہا مجھے نکال کے دو، پہ خود ہی پہن لی، کیونکہ میری اصلاح ہوئی بھی تھی آئین شریعت کے مطابق، اس لیے نہیں پہنی تھی پینٹ. ایک صوفی کا لباس سوالے لباس، سوالے کا لباس سوالے ہونا چاہیے، اس لیے نہیں پہنی، لیکن اب اپنے آپ پہن لیتا ہوں کبھی کبھی نکال کے. کیوں؟ دوسروں کو دکھانا ہے، دوسروں کی اصلاح کے لیے. سمجھ بھائی، نماز نہیں پڑھتا اس میں، اس لباس میں، ٹی شرٹ میں، پینٹ میں. جب باہر نکلتا ہوں نا، کہیں میٹرو جاتا ہوں، کناٹ پلیس، اس میں نماز نہیں پڑھتا، نماز سے پہلے گھر آ جاتا ہوں، کرتا پاجامہ پہن کے نماز پڑھتا ہوں. سمجھ بھائی، لباس ہی تو پہن کے نکل رہا ہوں، سطح بھی تو ڈھکا ہوا ہے، پیٹ بھی ڈھکا ہوا ہے، ناف سے نیچے گھٹنے تک بھی ڈھکا ہوا ہے، تو کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کیا. سر بھی ڈھکی ہوئی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. نماز بھی نہیں پڑھ رہا اس میں، سنت کے مطابق کام کیا ہو. تو بھائی ذہن نشی کر لینا. اس لیے کہتے ہیں فتح مت لگاؤ ایک دوسرے پہ، کسی پہ، نہ دیوبند والے اہل بریلوی پہ، نہ اہل حدیث پہ، کسی پہ مت لگاؤ. اپنے اندر انسانیت ڈھونڈو، اور جو عمل ہے علم ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. سمجھا؟ کسی کو مت کو اپنے عمل کی طرف لاؤ، انسانیت پیدا کرو. ہندو ہے اگر پڑوسی تو اس کی مدد کرو، اس کی بچی پہ نگاہ رکھو. یہاں تو مسلمان کے گھر جا رہا ہے، فون کرتا ہے، ہاں بھائی گیا، چلو بھیج رہا ہوں کہا. پڑوسی فون کر کے کہتا ہے نہیں ہے، کہاں بھیج رہا ہوں، یا تم وہاں جاؤ. تو بات ہوگا. یہ پڑوسیوں کے حال ہے. کام دھندے ہی نہیں ہے کچھ، کام دھندے ہی نہیں ہے. کام دھندے کیا ہے؟ اس سے ہی کام دھندے نکلیں گے. سارے اسی میں مبتلا ہیں. کوئی سٹا لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی پڑھ کے نہیں دیا کچھ. کمائی آج کل تو 25-30 ہزار میں گھر چلتا ہے. کئی نوکری بھی کریں گے 8-10 ہزار سے، کوئی دے گا نہیں دکاندار. قابل نہیں ہے کچھ، ٹھیا لگا نہیں سکتے، رکشہ چلا نہیں سکتے. بے عزتی ہوگی تو کام کیا کریں گے؟ سٹا لگائیں گے، یہ کریں گے، حرام کھائیں گے حرام. کوئی حکومت کسی کو حرام نہیں کھلاتی. یا کہتے ہیں نا کٹورا حکومت نے ہاتھ میں دے دیا، حکومت نے کٹورا ہاتھ میں نہیں دیا. پاکستان کہتے ہیں جی حکومت نے کٹورا ہاتھ میں نہیں دیا. مسلمان جب یہاں کے مسلمانوں کا یہ حال ہے، وہاں کے بھی یہ حال ہو. یہاں سے بدتر ہوں گے وہاں کے. پاکستان کے گدھے کھلا رہے ہیں یہاں کا بھی مسلمان، دوسرے غیر مسلموں کو، مسلمانوں کو گھر بھیج رہا ہے عیاشی کے لیے. تو یہی مطلب ہے گدھے کھلانے کا مطلب. مسلمان کو گدھا کھلا رہا ہے، مسلمان کی عورتوں کی عصمت کی تار کون کر رہا ہے؟ مسلمان. برابر دونوں ایک ہی جیسے ہی ہیں بھائی صاحب. سمجھ میں آئی؟ ذہن نشی کر لینا. میرا کچھ نہیں کر سکتی حکومت، انشاءاللہ میرے ساتھ اللہ ہیں. اپنی فکر کرو. اپنی بڑے بڑے ایس پی، ڈی ایس پی، ایس ایچ او وردی اترے گی، ٹرائی ہوگی تھانے میں بلا کے. مزے لے رہے تھے بھائی صاحب. تمہاری ماں بیٹیاں نہیں ہیں، کہاں جائیں گی؟ کتنا پیسہ کما لیا، نکالو. تمہاری ایسی کی تیسی میرے جوانوں کے گولی پڑواتے ہو. اور سارا میڈیا بھی اس میں جائے گا تو بھائی جوانوں کے گھر نہیں گیا انٹرویو لینے، پہنچ جاتا ہے. رام جے شری رام کیوں نہیں کہتا؟ آ جا تیری ایسی کی تیری ساتھ میں تو بھی آ جا. پیڑ بن کبا انمپلائمنٹ کے ڈنڈے پڑوا رہا ہے تیری مایاوا. جن نے چوکا پہن لیا دھارمک کا، اس کا انٹرویو لیا تو نے دھرم کے بارے میں پوچھا اس سے کہ کتنا دھرم کی نالج ہے تجھے؟ بتا. بلا اپنے گیانی آچاریہ کو پوچھیں اس سے کتنا جانتا ہے گیان. سر کھجائے گا، پسینہ آ جائیں گے. پھر کیسے کہہ رہا ہو جی تم؟ رادھے رادھے کی آوازیں آئیں گی ہر مسجد سے، سب تالیاں بجا رہے ہیں. رادھے رادھے کی آواز آئے گی. جو اللہ تعالیٰ کا پورا قانون، پوری سلطنت ہے اللہ تعالیٰ کی ہے، اس مسجد میں سے رادھے رادھے کی آواز آئے گی. تو نے کھڑے ہو کے بیان کر دیا چوکا پہنوا ہے تجھے، ہنومان چالیسا بھی نہیں آتا ہوگا. کیونکہ انٹرویو کون لے؟ کون تیرا انٹرویو لے گا؟ لیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ. میں آ گیا تو زندہ رات تجھے بلا کے کہوں گا پڑھ بے ہنومان چالیسا. تو نہیں پڑھ پائے گا، دیکھوں گا لو ہندو تم اس کو فالو کر رہے تھے، یہ تمہارا پیشوا تھا، اس کو تم نے فالو کرا. جس نے چوکا پہن لیا رام جی کے جیسا، تم سمجھے یہ بہت بڑا بھکت ہے. اس کو تو ہنومان چالیسا بھی نہیں آتا. ہمارے 8 سال کا بچہ وہ کہیں سے بھی مدرسے سے اٹھا لو، 9 سال کا 8 سال کا پورا قرآن شریف سنا دے گا. تم ملا کو غدار کہہ رہے ہو؟ ملا کو انہی بچوں نے، انہی کے پڑھانے والوں نے، استادوں نے، علماء کرام نے قربانیاں دی. 55,000 پھانسی کے پھندے کو چوم لیا. تم مسلمان کو غدار بتا رہے ہو؟ تمہاری مایاوا. کسانوں پہ ظلم کرتے ہو، مایاوا. تمہاری مایاوا. انجیکشن لگا کے آدمی کو نامرد کرتے ہو. میں نے کہا نا یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، دیکھو اس کا بہت لمبا ہے. انہیں اور کہیں کھڑے ہو کے دکھاؤ میں کتنا لمبا، دکھاؤ ہائٹ کہاں. تم نامرد کر دیتے ہو آدمی کو انجیکشن لگا کے. یعنی اتنا کمزور کرتے تھے، ریڑھ کی اس کی ہڈی میں طاقت نہیں رہتی. پتہ چلا وہ اتنا ہو گیا کہ پتہ چلا 6 فٹ سے 3 فٹ پہ آ گیا، اس سے کمر سے کھڑا بھی نہیں ہو جا رہا. تمہارے ہاتھ میں وہ طاقت ہے، وہ ہاتھ میں ادویات کا وہ اثر ہے، دوائی میں وہ اثر ہے. تم کون سے دنیا میں رہ رہے ہو؟ خود اپنے ہاتھوں سے زہر کھا رہے ہو. انگریزی دوائیاں زہر کھا رہے ہو. کھانے پینے کی چیزیں کسی کے پاس چلے گئے، دوست کے ساتھ کھا لیا. دوست دشمن ہے. جب گھر کی حالت کا یہ ہے تو دوست تمہارا
होगा। मोहब्बत करने वाला तुम्हें दवाई खिला देगा। तुम्हारा दोस्त होगा, आज तुम्हारी स्वागत होगी ना, दोस्त होगा किसकी भी, उसने तुम्हें मोहब्बत में कुछ खिला दिया, पता चला रात को ठंडे पड़े गए हो। ये आजकल हो रहा है, सब यही कर रहे हैं, दोस्त एक दूसरे का नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैं कर रहा हूँ यार, मैं ठंडा कैसे पड़ गया, बीवी क्या नज़रों में गिर गए तुम। सोच समझ के पानी भी किसी का पीना चाहिए आज के दौर में, किस होटल में क्या खाना चाहिए। सब बदमाश बैठे हुए हैं चारों तरफ, ठेले लिए भी खड़े हुए हैं, भुट्टा लेके खड़े हुए हैं, जो आए तो याला भुट्टा दे देना ऐसे। सब गवर्नमेंट के आदमी फिर रहा है, फकीर भी गवर्नमेंट का आदमी है, सब मांगने वाले पागल भी बहुत से गवर्नमेंट के आदमी। भाई साहब HSO साहब को मैं इंशाल्लाह ताला रोड पे बिठाऊंगा लाके इंशाल्लाह, कि भाई तू फकीरन कैसे भेज देता था हमारे घर में। ये सारी रिपोर्ट मुझे भी पता थी, 20 साल पहले पता थी। हाँ, जब से तू मेरे घर में फोकस किया हुआ है, मेरे निकलते ही बंदे खड़े होते हैं जो रोजाना देखता हूँ, जो गैर मुस्लिम है वो पता नहीं कहाँ जाते होंगे। तू आन के यहाँ भीख मांगेगा इंशाल्लाह ताला, तेरा बाप भी नहीं बचा सकता, होम मिनिस्टर भी तुझे जा। फिर कह रहा हूँ तुझे चैनल 70 केस बना के आया तू, जिसके मर गया गुजरात में तू करवाएगा, फिर कह रहा है तू गुजरात में जब इलेक्शन होना है, गुजरात का कांड का मॉडल, गुजरात मॉडल हमने कराया है। बैठ के इंटरव्यू दे रहा है, गुजरात मॉडल मैंने कराया है। लोग हिंदू भाई मुझे वोट दो, हिंदू भाई दो से वोट, 2 वोट इसे हिंदू लाओ गुजरात में, फिर बीजेपी सरकार। आप अपनी फिक्र कर लो, तुम सबके सब RSS लोग। जो RS के साथ खड़ा है वो भी RS का, जो RS को बचाएगा वो भी RS का आदमी। हम नहीं, हमें पता कि कौन है, बस मतलब मुसलमान की तो फिक्र मैं करता ही नहीं। उसके लिए अल्लाह काफ़ी है, वो अल्लाह अपने आप देखेंगे मुसलमान है या कुत्ता है ये। अब वक्त आ गया, अल्लाह का फैसले उतरेंगे। अब लाशें निकलेंगी कि घरों में से, इलाकों में से लाशें ही लाशें। तुम मुसलमान नहीं थे, कुत्तों से ही बदतर थे तुम। हराम खाने जो हर वक्त हराम खाता रहता ना, हराम की अय्याशियाँ करता है, वो हराम के मतलब का नहीं रहता, ना अय्याशी के मतलब का, ना रोटी खाने के मतलब का। जो रंडी रोजाना 10-10 आदमी अपने आप को बुलाती है ना, 10-10 आदमी, जब उसको बिठा के कहीं बंद कर दोगे ना, उसे आदमी नहीं मिलेंगे ना, मसनूई चीज़ मिलेगी शहवत पूरी करने के लिए। वो पागल होगी, कपड़े फाड़ेगी अपने और रोड में फिरेगी। अब पकड़ दो मर्द, कौन से पकड़ की बाहर के मर्द, अब पकड़ दो मर्द। ये बहुत तुझे नशा पड़ गया था मर्दों का, 20-20 आदमियों का। हाँ, अब पकड़ तो एक मर्द भी तुझे मिल जाए तो आराम से भी जाएगा। मेरे दोस्त वाला नहीं कि हराम से भी जाएगा, आराम से भी। अल्लाह ताला जहन नशी करें, आमीन सुमा आमीन। वाक़िद आमीन।